أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء رکوع نمبر 8 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسخرين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اللہ کے بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس سے پہلے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، جناب ہود علیہما السلام کا تذکرہ گزرا۔ انباء الرسل، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خبریں، جس طرح سورۃ الحجر میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں، اسی طرح یہاں سورۃ الشعراء کے اندر کذبت تکذیب کی ثمود و قوم ثمود نے المرسلین، رسولوں کی۔ کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ المرسلین جمع کا لفظ ہے، ایک اللہ کے رسول کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے۔ جھٹلایا تو ایک پیغمبر کو ہے، تو سمجھو سب کی تکذیب کر دی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی نے، بھائی سے مراد انسانی بھائی، برادری سے، ایمان تو انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ اخوت اسلامی نہیں ہے بلکہ انسانی۔ صالح، حضرت صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اس بات کی دعوت دی۔ اور وہی دو باتیں جو بار بار اس صورت مبارک میں ہر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون
وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ ایک بات تو یہ کی کہ اتنا زندگی کا حصہ تمہارے اندر بسر کیا ہے، کبھی تم سے کوئی غلط بات کی ہے؟ ساری زندگی کا نقشہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلے تو اپنا نمونہ پیش کیا، فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اپناؤ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع اور پیروی وہ مستقل ہے، اور وہ شریعت کا بنیادی ایک ماخذ ہے، اطیعون۔ پھر آگے وہی بات جو دوسری اور بنیادی بات ہے، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس بات پر کسی اجرت کا، کوئی اجرت، کوئی لالچ، کوئی طمع، یہ تو نہیں ہے میرے سامنے تمہارے لیے۔ اور میں تم سے جو دعوت پیش کر رہا ہوں، اس دعوت پر تم سے کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، یہ لفظ مبارک اس صورت میں بہت مرتبہ ہے، رب العالمین، رب العالمین۔ میرا اجر تو صرف پروردگار عالم پر ہے۔ دو باتیں، ایک تو میں امانت دار ہوں، اور دوسری کہ میرے اس دعوت کے صلہ میں تم سے کوئی لالچ نہیں، طمع نہیں، ہرس نہیں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تترکون، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاہنا، ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، ہاہنا یہاں، آمنین بے خوف، امن میں، کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں۔ یہ جنات بھی جمع کا لفظ ہے، اور عیون بھی چشمے، و زروع، اور کھیتیاں، و نخل، اور کھجور کے درخت، طلعها، جن کی خوشیں، حضیم، نرم و نازک ہیں، نرم و نازک ہیں۔ عزیز بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں۔ ہم نے گھر بنا لیا، گھر بنا کے اس کو پینٹ کر لیا، ٹائل بھی لگ گئی، پتھر بھی لگ گیا، اور سیلنگ چھت کو کرا لی، اے سی لگ گئے۔ یہ ہے فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها حضیم۔ اب تو بھائی سارا کام مکمل ہو گیا، ٹائل پتھر کا کام ہو گیا، پینٹ ہو گیا، اب سال ہر سال تک ہم بے فکر ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی فکر نہیں، اب زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ یہی تصور تھا ان لوگوں کا کہ ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتیوں میں اور کھجوروں میں بس ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ ہو بہو جب ٹائل پتھر کا کام ہو جاتا ہے نا، گھر میں اور بیٹھک میں اور بنگلہ میں اور کوٹھی میں، یہی تصور بن جاتا ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس چیز میں جو یہاں ہے، بے خوف؟ کیا یہ ٹائلیں اور پتھر اور ماربل اور سیلنگ اور پینٹ تمہیں موت سے بچا لے گا؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بس اب ٹھیک ہے، اب اوکے ہے، سب اچھا ہے، کافی۔ یہ ہو تصور اس قوم میں تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر،
پہاڑ تراش تراش کے گھر بناتے، فارہین بڑی مہارت کے ساتھ خوب ماہر تھے بلڈنگ کے تعمیر کرنے میں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یوجر الرجل فی کل شیء الا فی البناء، آدمی کو ہر چیز کا اجر ملتا ہے، گھر میں جو خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، کھانا ہے، روٹی ہے، دودھ ہے، لباس ہے، بچوں کی فیس ہے، ہر کام میں اجر ہے سوائے بلڈنگ کے، عمارت کے۔ عمارت تھوڑی بنا لو، زیادہ بنا لو، چھوٹی بناؤ، بڑی بناؤ، اجر کوئی نہیں۔ گھر میں باقی ہر کام کا اجر ہے۔ اور یہ اس سے پہلے اللہ پاک نے قوم کا ذکر کیا، قوم عاد، اور یہ قوم سمود ہے۔ عزیز بھائیو، ان دونوں قوموں میں عمارتیں بنانے کا بڑا ہی چرچا تھا اور زور تھا، اور ایک فرق تھا، جو قوم عاد ہے ان میں یہ شوق تھا کہ ستون لمبا ہو جائے، ارم ذات العماد، لمبے لمبے ستون، ان پر وہ اپنی عمارتیں قائم کرتے۔ یہ تھا اس قوم کا خاصہ۔ اور یہ جو قوم ہے جناب صالح علیہ السلام کی، قوم سمود، ان میں یہ خاصہ ہے کہ پہاڑ تراش تراش کے بڑے بڑے مکان اور محل تیار کر لیتے۔ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ مدائن صالح کے نام سے مدینہ پاک سے ایک مشہور سڑک ہے جو تبوک کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے خیبر ہے، خیبر سے آگے مدائن صالح، اور اس سے آگے تبوک ہے، اسی ایک روڈ پاری۔ تو ان کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ سمجھتے بس اب کام پورا ہے، مکمل ہے، ہمیشہ رہنا، موت کوئی نہیں۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور نہ تم اطاعت کرو زیادتی کرنے والوں کے حکم کی، حد سے بڑھنے والے، ان کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا یقیناً بلا شبہ، انت آپ، من المسحرین ان لوگوں سے ہیں جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ مسخر کہتے ہیں زیادہ ہی جادو کر دیا گیا ہے۔ مسحرین، زبردست جادو کیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام بڑا دانا آدمی تھا، سمجھدار تھا، اب کیسی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ اس کا صرف یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو بھی عام نہیں، زبردست جادو، بڑا شدید قسم کا جادو۔ مسحرین، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں تو مگر بشر، ہم جیسا، بشر تو نہیں رسول ہو سکتا۔ یہ ایک سوال تھا جو مسلسل چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، پس تو لا کوئی نشانی اگر تو ہے سچوں سے، کوئی نشانی، کوئی بڑا معجزہ۔ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہا یہ اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے ہے پانی پینے کی باری، شربن، پانی پینے کی ایک باری، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، شرب یوم معلوم، ایک معلوم دن کی
پانی پینے کی باری مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ معجزانہ طور پر لوگوں نے مطالبہ یہ کیا کہ چٹان سے، پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے۔ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح رب کائنات سے پھر دعا کر دی کہ یا اللہ یہ ان کا مطالبہ ہے، چٹان سے، پتھر سے اونٹنی برآمد ہو۔ اسی طرح بطور معجزہ اونٹنی برآمد ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے حکم یہ ملتا ہے کہ ایک دن پانی پیے گی، باقی سارے جانور وہ دوسرے دن باری مقرر ہو گئی اور سارا ہی پانی پی جاتی، سارا ہی ایک دن۔ شرب و یوم معلوم، ایک دن تو اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے سارا ہی پانی پی جاتی چشموں کا، کیونکہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی جسے بطور معجزہ برآمد کیا گیا۔ اور فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ اس کو ہاتھ لگانا، بِسُوءٍ کسی برائی سے، برے ارادے سے۔ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ پکڑے گا تم کو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ 9 آدمی تھے، بڑے فسادی اور مفسدون فی الارض۔ انہوں نے ایک کو کھڑا کر دیا جس کا نام تھا قدار بن سالف، بڑا غلط قسم کا آدمی تھا۔ اس کو کھڑا کیا کہ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دے، کونچے کاٹ دے۔ چنانچہ اس ظالم نے ایسا ہی کیا، تو کیا سب کے مشورے سے تھا، کرنے والا ایک تھا، لیکن یہاں صیغہ جمع کا ہے فَعَقَرُوهَا، ان سب نے اس کو کاٹا، تو کاٹنے والا ایک تھا، باقی سب مشاورت میں تھے، اس لیے وہ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس وہ ہو گئے نادمین، پشیمان ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑا ان کو عذاب نے۔ عذاب ان پر آیا 2 قسم کا، ایک زبردست آواز، چیخ، جس طرح دھماکے کی آواز آتی ہے، آواز اتنی تیز تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے، اتنی شدید اور تیز آواز تھی، اور اس آواز سے وہ مر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ ایک چیخ اور آواز کا عذاب، اور دوسرا زلزلے کا، جو ان کی بلڈنگیں ہیں ان پر بھی تباہی آئی، جو پہاڑوں کو تراش کے بنا رکھا تھا۔ 2 قسم کا عذاب، ایک چیخ آواز اور دوسرا زلزلے کا۔ اور جو اس سے پہلے قوم ہے، قوم عاد، ان پر عذاب آیا ہوا کا، آندھی کا، تیز آندھی پورا ہفتہ چلتی ہے اور اندر سے نکال کے لوگوں کو فضا میں لے جا کر نیچے پھینکتی ہے، اس قدر شدت کے ساتھ کہ گردنیں کٹ کے الگ ہو جاتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ اور یہ جو قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، ان پر چیخ کا اور زلزلے کا عذاب، اتنی تیز آواز کہ کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے اور مردہ گرے پڑے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، بے شک اس میں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب ہے، بہت زیادہ نہایت رحم والا ہے۔
رکوع نمبر 9 کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہی بیان، وہی خطاب جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے پیغمبروں کا، جناب نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، جناب صالح کا، یہی بیان ہو بہو جٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان کے بھائی جناب لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، صرف بیٹیاں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ پاک جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف بیٹے ہی عطا فرمائے۔ جس نبی کو چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی ہی عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے بھی اللہ نے دیے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں۔ چاروں مثالیں اللہ کے نبیوں میں موجود ہیں۔ تو یہ ہیں جناب لوط علیہ السلام، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ وہی بات، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس بات پر کسی اجر کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں میرا اجر، میری اجرت مگر پروردگار عالم پر، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو؟ ایسی خبیث قوم ہے، ایسا برا فعل جو غیر فطری ہے، اس قوم نے سب سے پہلے یہ برا فعل کیا ہے۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم، اپنی بیویوں سے، بیویوں کو چھوڑ کر ان کے حقوق متاثر کر کے، اس طرح غیر فطری فعل کرنے والی جہنم میں یہ سب سے پہلی قوم ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو عادون، حد سے گزرنے والے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، کہا ان ظالموں نے، بے نصیبوں نے، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا اپنی اس دعوت سے، اپنی اس تبلیغ سے، اور ہمیں غیر فطری فعل سے اگر تو نے منع کیا، یا لوط لتکونن من المخرجین، اے لوط تو یقیناً تو ضرور نکالے ہوئے لوگوں سے ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنے علاقے سے نکالا ہے تو بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ قالا، کہا جناب لوط علیہ السلام نے، انی لعملکم، بے شک میں تمہارے عمل کے، تمہارے اس برے فعل پر، من القالین، سخت دشمنی رکھنے والوں سے ہوں۔ قالین سخت قسم کا ناراض۔ قالین جو ہے گرامر میں اسم فاعل ہے،
जमा मुज़क्कर इसम फ़ाइल। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे तो वो अरबी ज़ुबान को आम सादा लफ्ज़ों में बना के पेश कर देते। मसलन कहते बताओ भाई तालिब इल्मो कलीन क्या सीगा है, ये जो कालीन होता है, तो सुनने वाला हैरान हो जाता भाई कालीन भी कुछ सीगा होता है। तो फिर उसकी वजाहत फरमाते कि कालीन ये इसमें फ़ाइल है और ये जमा मुज़क्कर है। बेशक मैं तुम्हारे इस अमल पर सख्त दुश्मनी रखने वाला हूँ। रब्बि नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे निजात दे और मेरे अहल को उससे जो वो करते हैं। ऐ अल्लाह हमें इससे महफूज फरमा ले। अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह जल्ला शानुहु अपने काम पर गालिब है। फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, पस निजात दी हमने उसको जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके अहल को, अजमाइन तमाम को इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, मगर वो बुढ़िया पीछे रहने वालों में आपकी बीवी है जो ईमान नहीं लाई। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जब तुम यहाँ से निकलोगे अजाब आएगा, अजाब की चीखो पुकार तुम्हारे कानों में पड़ेगी, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखना नहीं। ये पाबंदी लगा दी अल्लाह पाक ने कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, दम्मरना फिर हमने हलाक कर दिया, आखरीन दूसरों को, बाकी सब को। व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर बारिश बरसाई, खूब बरसाना, पत्थरों की बारिश, और पत्थर भी निशान ज़दा। अल्लाह ताला का हुक्म था एक पत्थर को कि तूने फलां के सर पे जाके लगना है, और अपने अपने उस हुक्म की पाबंदी करते हुए तमाम पत्थर उस जालिम कौम पर बरसते हैं। फसा मतरुल मुनज़रीन, पस बुरी है बारिश उन लोगों की जो डराए गए। बुरी बारिश है, पत्थरों की बारिश है। जिस तरह आज आप देख रहे हैं कैसा अल्लाह पाक को गुस्सा है और कैसी रब्बुल आलमीन की नाराज़गी है। पक्की पकाई फसल पे ओले बरस रहे हैं और लाखों टन गंदम पकी पकाई खेतों में तबाह हो चुकी है, लाखों टन। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से छोटे छोटे अजाब होते हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह के बंदे दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, या अल्लाह हम पे बारिश ना बरसा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जा। अब फसल पक चुकी है, कटाई का सीज़न है और धूप की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह पाक अपने काम पर गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें है निशानी चाहते हो, इसमें निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं थे उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार गालिब है, रहमत फरमाने वाला है। अज़ीज़ भाइयों, नमाज तरावी में जब कुरान पाक सुनते हैं तो ये अल्लाह ताला के नबी हज़रत साले, जनाब हूद, हज़रत लूत, जनाब नूह, इनका तज़किरा बार बार आएगा अक्सर सूरतों में। तो जब इनके वाक़यात हम ज़ेहन नशीन कर लेंगे तो फिर नमाज तरावी में बड़ा ही लुत्फ़ आएगा अल्लाह पाक की तौफ़ीक से। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हम सब को अपनी पुर्रहमत किताब कुरान करीम पढ़ने
اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔